امید ہے کہ آپ لوگ بہت بڑھیا ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے. آئیے آج کا یہ سیشن, آج آپ کی درخشہ بک 10th کی جو بک ہے اس کا چوتھا افسانہ, جو لاسٹ افسانہ ہے اس کا چوتھا افسانہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کا تھیوری پڑھنے جا رہے ہیں, ایکسپلینیشن پڑھنے جا رہے ہیں. آج کا یہ سیشن بھی بہت مزیدار ہونے والا ہے, تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. تو آج ہم چوتھا افسانہ جو نگار عظیم نے لکھا ہے, اور اس کا موضوع ہے آشیانہ. اس کا ٹاپک ہے آشیانہ. آشیانہ نام کا افسانہ نگار عظیم نے درخشہ بک میں ایک لکھا ہے. اس کے مصنف نگار عظیم ہیں, اور یہ چیپٹر 5 ہے اور افسانہ نمبر 4 ہے. تو آئیے آج اس کا ایکسپلینیشن پڑھ لیتے ہیں. نگار عظیم کے بارے میں ہم نگار عظیم سے ہم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں آپ کو. تو آئیے, نگار عظیم زمانہ حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے. ایک اہم افسانہ لکھنے والی ہے نگار عظیم. زمانہ حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے. ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. قلمی نام نگار عظیم ہے. قلمی نام کس کو کہتے ہیں؟ قلمی نام کا مطلب سمجھ لیجئے. قلمی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب, اردو میں جو شاعر ہوتے ہیں یا ادیب جو ہوتے ہیں وہ اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک شارٹ نام رکھتے ہیں, جس کو وہ اپنے تخلص میں شاعری میں نام یوز کرتے ہیں اس کو, تو اسی کو بولتے ہیں قلمی نام. تو قلمی نام ان کا کیا ہے؟ نگار عظیم ہے. اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار. اصل نام یہ پوچھ دیتا ہے یہاں, تو یہ بھی آپ کو وی وی آئی بن جاتا ہے, بہت موسٹ وی وی آئی. اور یہ بھی کوشچن آپ کو قلمی نام بھی پوچھ دیتا ہے, تو یہ بھی آپ کو موسٹ وی وی آئی بن جاتا ہے. تو قلمی نام کیا ہے؟ نگار عظیم ہے. وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہیں. کون؟ نگار عظیم. نگار عظیم اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہے. یہ نگار عظیم عورت ہے. یہ ایک خواتین افسانہ نگاروں میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو مقبول ہے, اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہے. اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا. انہوں نے جائزہ پیش کیا ہے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا. یعنی سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری پر انہوں نے تنقید لکھا ہے, جائزہ پیش کیا ہے. اور انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ہے. خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص طور پر پہچان ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے افسانوں میں خواتین کے مسائل و جذبات اور ان کے احساس کو اپنا موضوع بنایا ہے. خواتین کے جو مسائل اور جذبات ہے تو انہی کے احساس کو اپنا موضوع بنایا ہے. یہ خواتین کے مسائل و جذبات اور ان کے احساس کو اپنا موضوع بنایا ہے. اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں. بہت سارے انہوں نے افسانے لکھے ہیں, اور موجودہ معاشرے میں جو انسانیت سوز صورتحال جو ہے, انسانیت سے ریلیٹڈ جو حالات پیدا ہوتے ہیں, انہوں نے اس پر اثر انگیز بہت سارے افسانے لکھے ہیں. 1990 عیسوی میں نگار عظیم کا پہلا افسانہ 1990 عیسوی میں نگار عظیم کا پہلا افسانہ شائع ہوا عکس کے نام سے. 1990 عیسوی میں کون سا افسانہ شائع ہوا؟ سب سے پہلا افسانہ کون سا تھا نگار عظیم کا؟ کس نام سے تھا؟ تو اس کا نام تھا عکس. کیا ہے؟ عکس. اور کب شائع ہوا؟ 1990 عیسوی میں شائع ہوا. اور کس کا افسانہ تھا؟ نگار عظیم کا. یہاں سے بھی تین کوشچن آپ کو بن جاتے ہیں. 1990 عیسوی میں نگار عظیم کا پہلا افسانہ عکس کے نام سے شائع ہوا. اس کے بعد مجموعہ گہن شائع ہوا. افسانہ مجموعہ گہن شائع ہوا 1999 عیسوی میں. 1999 عیسوی میں نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے. سفرنامہ کسے کہتے ہیں؟ سفرنامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مسافت طے کرنا. اور مسافت میں جو سفر جو طے کرتے ہیں تو اس میں جو
اور حالات رہتے ہیں، اور اس کے جو جذبات، اس اپنے جذبات اور احساس اور حالات کو اس میں منشن کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو ایک سفر نامہ بھی وہ لکھی ہے گرد آوارگی۔ اس سفر نامہ کا کیا ہے، سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی کے نام سے ایک سفر نامہ بھی لکھی ہے یہ نگار عظیم نے، جو بہت مقبول ہوئی، جو کیا بہت مقبول ہوئی۔ تو 1999 میں گہن شائع ہوا، مجموعہ گہن شائع ہوا، افسانہ مجموعہ گہن شائع ہوا، گہن۔ اور 1990 میں نگار عظیم کا پہلا افسانہ عکس کے نام سے، کیا تھا پہلا افسانہ کا نام؟ عکس کے نام سے شائع ہوا۔ 1990 میں عکس کے نام سے پہلا افسانہ نگار عظیم کا شائع ہوا، اور دوسرا افسانہ مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا، اور ایک سفر نامہ گرد آوارگی کے نام سے نگار عظیم کا شائع ہوا، جو بہت مقبول ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سلائڈ سمجھ میں آ گئی ہوگی، نگار عظیم سے ریلیٹڈ جتنی باتیں تھیں، جتنے کوشچن بنتے تھے، سب اس میں کور ہو گیا، اور سب اس میں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ آئے نہیں، اس میں سے اس کے علاوہ آپ کو کہیں جائے گا ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں نگار عظیم کا اصل نام بھی آ گیا یہاں، اور نگار عظیم کا قلمی نام بھی آ گیا ہے، اور وہ جو سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا انہوں نے جائزہ پیش کیا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، بہادر شاہ ظفر کی شخصیت پر ان کی شاعری، بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقید شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے تنقید لکھا ہے بہادر شاہ ظفر اور ان کی شخصیت اور ان کی شاعری پر، بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی انہوں نے تنقید لکھا ہے۔ تو آئیے، آئی ہوپ کہ یہ سلائڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائڈ افسانہ آشیانہ کی تلخیص، افسانہ آشیانہ کی تلخیص۔ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ، یعنی اس افسانہ، یہ افسانہ جو نگار عظیم نے لکھی ہے، اس افسانے کے کہنے کا مطلب کیا ہے، اس افسانے کا خلاصہ، فائنلی اس اشیانہ کا، اس افسانے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، ہم کو اس میں یہ بتایا جائے گا۔ تو آئیے، آشیانہ کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ، اپنا گھر جو ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں آشیانہ۔ تو آئیے، زیر نصاب افسانہ آشیانہ، زیر نصاب ہمارے نصاب میں جو شامل ہے افسانہ آشیانہ، نگار عظیم کی بہت بہترین لکھی ہوئی کہانی ہے، بہت بہترین لکھی ہوئی کہانی ہے۔ اس افسانہ میں نگار عظیم نے خوشحال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے آپ کو کہ اس افسانہ آشیانہ میں مین کیریکٹر کون کون ہے؟ ایک ہوتے ہیں مرد اور عورت، تو برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی زرینہ، اور یہ برکت علی صدیقی ایک اچھے پوسٹ پہ رہتے ہیں، اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ میسر تھا، مال و دولت تھا، اپنا گھر تھا، ایک آشیانہ تھا اپنا، اور ان کے پاس ایک بیٹا تھا سراج، اور ایک بیٹی رقیہ تھی۔ تو رقیہ کا ٹائم آتا ہے تو وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اور وہ اور ان کے داماد شروع میں آتے رہتے ہیں گھر پہ، لیکن جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو ویسے ان کی مصروفیت بڑھتی جاتی ہے۔ اگر مصروفیت بڑھتی ہے تو وہ بہت کم ہی آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے۔ اور ہاں سراج بنگلور میں نوکری کرتا ہے، بنگلور میں اچھی ملازمت کرتا ہے، پڑھ لکھ کر کے اچھی ملازمت کرنے لگتا ہے۔ ان کا ایک بیٹا سراج تھا، اور ان کی شادی ایک عرفانہ نام کی لڑکی سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس میں برکت علی صدیقی اور زرینہ جو دونوں کی خوشحال زندگی کا اس میں پیش کیا گیا۔ تو مرد اور عورت یہاں پہ جو مرد اور عورت یہی وہی ہے، برکت علی صدیقی اور زرینہ کی نفسیات کو پیش کیا۔ معاشی تنگی آج ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے، ظاہر سی بات ہے، معاشی تنگی، فائنینشیل پرابلم جو ہوتی ہے، جو انکم سورس کا جو ذریعہ ہوتا ہے، انکم کا جو سورس ہوتا ہے، وہ کمزور جب پڑ جاتا ہے تو یہ جو ظاہر سی بات ہے، یہ عالمی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس موضوع پر بے شمار افسانہ اور کہانیاں لکھی گئی، لیکن خوشحالی آنے کے بعد لوگوں کی نفسیاتی خواہشات کیا ہوتی ہے، اس موضوع پر بہت کم لوگوں نے قلم اٹھایا ہے، اور نگار عظیم نے اسی موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔
نگار عظیم نے اسی موضوع پر قلم اٹھایا. اس اعتبار سے یہ افسانہ اپنی ایک قسم کا بہترین درجہ رکھتا ہے. یہ کہانی دراصل برکت علی صدیقی، ابھی میں نے کہا تھا برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی زرینہ کے خوشحال زندگی کا مسئلہ ہے. برکت علی صدیقی ایک اچھی ملازمت پہ، اچھی پوسٹ پہ رہتے ہیں اور خوشحال زندگی رہتی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے، اور خوشحال زندگی کا مسئلہ ہے. زندگی کی جن کی زندگی میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے. دونوں میاں بیوی ریٹائر ہو کر خوش زندگی گزار رہے تھے، خوشی زندگی گزار رہے تھے. ایک بیٹا بھی ہے جو اعلیٰ ملازمت کرتا ہے. بیٹا کا نام کیا ہے؟ سراج. جو اعلیٰ ملازمت کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جہاں ملازمت کرتا ہے وہی رہتا ہے، یعنی بنگلور میں رہتا ہے. برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی کو تنہائی کا مسئلہ بن گیا. تنہائی کا مسئلہ ستا رہا ہے، تنہائی کا مسئلہ، اکیلا پن کا مسئلہ ستا رہا ہے. اور وہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بیٹے کے یہاں جا کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بیٹے اور بہو کی جو محبت ہوتی ہے وہ ان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا آشیانہ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر وہ بیٹے اور بہو کے یہاں بنگلور میں رہنے لگتے ہیں. وہ تو اپنے بیٹے کے یہاں جا کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مشترکہ خاندان یعنی کہ جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان میں غریب لوگوں کے لیے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں جب کوئی کام نہیں رہتا ہے. obvious بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کام نہیں رہتا ہے اور خوشحالی ہر چیز میسر ہوتی ہے اور ہم اتنا مصروف نہیں رہتے ہیں تو بیٹھے ایک اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. تو اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں وہ، اور پھر نااتفاقی بڑھتی رہتی ہے. برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگی. پیدا ہونے لگی؟ دراڑ پیدا. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں. برکت علی صدیقی اور ان کی جو بیوی تھی زرینہ، وہ اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے یہاں رہتی تھی اور پورا آرام میسر تھا ان کو، اور تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف نہیں برداشت کرنے دیتے تھی وہ ان کے بیٹے سراج اور ان کی بہو عرفانہ، اور ہر کام وہ اپنے سے کرتی تھی. اور جو سراج ایک اچھی ملازمت، ایک اچھی پوسٹ پر تھے، اور عرفانہ جو سراج کی بیوی تھی اور زرینہ کی بہو اور برکت علی صدیقی کی بہو تھی، وہ ان کو ایک ذرا بھی تکلیف اٹھانے کو نہیں چاہتی تھی. تو یہ جو بیٹھے جو اب یہ اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اسی کو نگار عظیم نے اپنے افسانہ آشیانہ میں منشن کیا ہے کہ جب کوئی اپنے آشیانہ کو چھوڑ کر کے اپنی آشیانہ کیا، اپنے گھر کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے. تو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگا. افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے، افسانہ لکھنے والے نے یعنی نگار عظیم نے اکتاہٹ اور یکسانیت اتنی تھی، اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو آئیے، یہ تھا افسانہ آشیانہ کا خلاصہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں، کوشچن آنسر کر لیتے ہیں. تو فرسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر ہے. فرسٹ کوشچن کیا کہہ رہا ہے آپ کا، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب اس کا ہے، نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. کوشچن نمبر 2 کیا کہہ رہا ہے، نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ وہ ڈرائنگ میں بھی دلچسپی رکھتی تھی اور پینٹنگ میں بھی، اردو کے علاوہ. تو جواب اس کا کیا ہے، نگار عظیم نے اردو کے ساتھ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا. نگار عظیم نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا، اردو کے علاوہ، اردو کے ساتھ اردو میں تو ایم اے کیا ہی، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا. کوشچن نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام عکس ہے.
سب سے پہلے افسانے کا نام، سب سے پہلے نگار عظیم کے سب سے پہلے افسانے کا نام عکس ہے. کیا ہے؟ عکس ہے. اور یہ کب شائع ہوئی؟ یہ کب شائع ہوئی؟ یہ کب لوگوں کے سامنے آئی؟ یہ کب شائع ہوئی؟ اس کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اس کی اشاعت 1990 عیسوی میں، 1990 عیسوی میں اس کی اشاعت ہوئی. اس کی اشاعت کب ہوئی؟ نام افسانوی مجموعہ کا نام عکس، پہلے افسانوی مجموعہ کا نام. ابھی ادھر بتایا گیا تھا آپ کو، ادھر دیکھیے یہاں ہے نا، یہاں 1990 میں نگار عظیم کا سب سے پہلا افسانہ، نگار عظیم کا سب سے پہلا افسانہ شائع ہوا عکس کے نام سے. 19 یہ اس کو یاد رکھیے، یہ آ جاتا ہے بہت وی وی آئی ہے، موسٹ وی وی آئی، یہ موسٹ وی وی آئی کوشچن ہے یہاں پہ آپ کو. تو 1990 عیسوی میں نگار عظیم کا سب سے پہلا افسانہ عکس کے نام سے شائع ہوا. کیا؟ کس کے نام سے؟ عکس کے نام سے. تو یہ سوال وہی ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام عکس ہے، جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا. نیکسٹ کوشچن، اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ مجموعہ گہن افسانے کا مجموعہ، یہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ اس کی شائع ہونے کی ڈیٹ پوچھی جا رہی ہے کہ کب ہوئی اس کی. تو نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا. 1999 عیسوی میں شائع ہوا. نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا. تو یہ آپ کا شارٹ کوشچن آنسر تھا. اب آئیے تھوڑا سا لانگ کوشچن کے اوپر چلتے ہیں. یہاں ایک اور کوشچن باقی ابھی. نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے سفر نامہ بھی لکھے ہیں، اپنے سفر میں جو حالات پیدا ہوئے، ان کے جذبات اور ان کے احساس کو اس میں مینشن کیا ہے، اسے سفر نامہ میں. تو جواب اس کا کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام گرد آوارگی ہے. کیا نام ہے؟ گرد آوارگی ہے. آئیے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا لانگ کوشچن ہے. نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. نگار عظیم کی شخصیت اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل زندگی کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے. خاص طور پر عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے. نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گہن اس کی زندہ مثال ہے. اس کی زندہ مثال مجموعہ گہن ہے، اس کی زندہ مثال. نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. خاتون افسانہ نگاروں میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور خواتین افسانہ نگاروں میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. جیسے شکیلہ اختر ہوئی، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، بہت ساری خواتین جو مرد کے پیش رہی ہیں، مرد کے قدم سے قدم ملا کر کے چلی ہیں اور بہت بڑا رول نبھائی ہے افسانہ لکھنے میں. 1980 کے بعد خاص طور پر خواتین نے اس پر بہت توجہ دی ہے اور اس پر بہت بڑا رول نبھایا افسانہ نگاری میں. خواتین. اب دیکھ لیجئے، اسی میں آپ کے 10th کتاب میں جو افسانہ لکھا ہوا ہے 4 افسانہ ہے، جس میں سے 2 افسانہ خواتین نہیں لکھے، خاتون نہیں لکھے. ایک قمر جہاں، ڈاکٹر قمر جہاں، اور دوسرا جو ہے نگار عظیم نے. تو یہ دونوں خاتون ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ خاتون ہے. اور 4 افسانہ ہیں آپ کے اس درخشاں کتاب میں. 4 افسانہ ہیں، 4 کہانی ہیں، جس میں سے ایک ہے سید محمد محسن اور ایک ہے سہیل عظیم آبادی. تو یہ دونوں مرد ہوئے اور 2 عورت ہوئی. ایک ہے نگار عظیم اور ایک ہے ڈاکٹر قمر جہاں. تو خاتون کا بھی بہت بڑا افسانہ نگاری میں بہت بڑا رول رہا ہے. نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل زندگی کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا. خاص طور پر عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا
حوصلہ ملتا ہے. نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گہن اس کی زندہ مثال ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے آپ لوگوں کو یہ سیشن اچھا لگا تو آپ کو اس سیشن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ, اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس چینل کو اپنا پیار دیجیے, تاکہ اس پیار کی وجہ سے ہم اچھا کنٹینٹ, اس سے اچھا کنٹینٹ آپ کو تیار کر کے دیں, اور آپ کا جو آنے والا ایگزام ہے 2024 میں 3 کا جو ایگزام ہے اس میں اچھا سے اچھا نمبر آپ کو آئے. اور آج آپ کا چیپٹر 5 کمپلیٹ ہو گیا, اور افسانہ 4 افسانہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. 4 افسانہ جو درخشاں بک میں منشن ہے, 4 افسانہ آپ کو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کو 5واں چیپٹر, یہ 5واں چیپٹر تھا, یہ درخشاں بک کا 5واں چیپٹر تھا, وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ساری بات. اور اس میں سے جتنے موسٹ ویویا اس چاروں چیپٹر کا, چاروں افسانہ کا ایکسپلینیشن اور آبجیکٹیو سارا میں اس میں ڈال چکا ہوں. آبجیکٹیو اب اس کا یہ جو ابھی جو ایکسپلینیشن پڑھایا ہوں اس کا آبجیکٹیو بھی آپ کو مل جائے گا, ایم سی کیو ٹائپ کوشچن بھی مل جائے گا. تو آپ لوگ محنت کیجئے, محنت کو اپنے گلے لگائیے, کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی. تو آئیے, دیکھنے کے لیے بہت تھینک یو.